الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی آلہا ولعنۃ اللہ علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقولہ الحق وأصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے پاک 14 نیوز کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے موقع بخشا کہ تاکہ چند معروضات جو ہیں وہ اپنے ناظرین اور سامعین تک پہنچا سکوں۔ وہ مالک کی حقیقی اپنے لارۂ بیعب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور اس روزے کا فائدہ کیا ہے؟ بارگاہ خداوندی میں التماس ہے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حکم الہی ہے، فائدہ اس کا ہے لعلکم تتقون، تاکہ انسان پرہیزگار بن جائے۔ چونکہ انسان کی نجات، انسان کی عظمت، ارتقاء چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ متقی بنے گا تو وہ آگے بڑھے گا، چونکہ تقوی ہی بخشش کا ذریعہ ہے، تقوی ہی بلندی کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں بھی روزے کا فلسفہ یہ بتا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے کہ انسان پرہیزگار بن جائے۔ اور کبھی غور کرے انسان، اللہ تعالیٰ اپنی کلام مجید میں اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک جو پسندیدہ بندہ ہے وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ مختصر یہ پیغام ہے اس میں کہ اللہ پاک اسی کو پسند کرتا ہے جو صاحب تقوی ہے، اور روزہ بھی تقوی سکھاتا ہے۔ اللہ پسند بھی صاحب تقوی کو کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ بندہ صبح سحری کی اور رات کو افطاری کر لی، وہ سمجھتا ہے میرا روزہ ہے، یعنی کھانا دن کو کھا نہیں سکا، کچھ مشروبات استعمال نہیں کر سکا، پیا نہیں، تو اس کا روزہ ہے۔ حقیقت میں صرف نہ کھانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ احکام خداوندی جتنے ہیں ان تمام کی پاسداری کرنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ صرف میری زبان کا روزہ نہیں ہے، میرے آنکھ کا روزہ نہیں ہے، میرے کان کا، سارے اعضاء کا روزہ ہے۔ اگر میں کان سے وہ کام نہیں، وہ چیز نہیں سنتا جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہے تو میرے کان کا روزہ ہے۔ زبان سے وہ الفاظ نہیں کہتا جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہیں، چاہے وہ غیبت کی صورت میں ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی صورت میں ہیں، چاہے جس عنوان سے بھی ہیں، اگر زبان پاک صاف رکھتا ہوں تو زبان کا روزہ ہے۔ ناک کا روزہ ہے، اس چیز کو سونگھتا نہیں ہوں، اور آنکھوں کا روزہ ہے جو اللہ اور رسول، اہل بیت رسول، چونکہ قرآن پاک میں خالق ارشاد فرماتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا حبیب، میرا رسول جو عطا کرتا ہے فخذوہ، اس کو پکڑ لو، ما نہاکم عنہ، جس سے روکتا ہے فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ تو میری آنکھ، میرے کان، میری زبان، میرے اعضاء و جوارے، میرے ہاتھ، میرے قدم، میرے اعضاء و جوارے، ہر وہ کام نہیں کرتے جس سے اللہ و رسول منع فرماتے، اہل بیت رسول منع فرماتے ہیں۔
اور جو وہ فرماتے ہیں حکم کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں، تو میرے تمام اعضاء کا روزہ ہے، میرے اعضائے جسمانیہ کا روزہ ہے، اور یہی وہ اللہ چاہتا ہے۔ روزے میں میرا عزیز کچھ واجبات ہیں، کچھ محرمات ہیں، کچھ مباحات مکروہات ہیں، مستحبات ہیں۔ میں اس مختصر گفتگو میں سارا تذکرہ تو نہیں کرتا، اشارہ کرتا ہوں کہ مثلاً کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا مسافرت میں جانے سے سفر اگر اس قابل ہو، قرآن کی آیت ہے کہ اگر مریض اور مسافر پہ روزہ نہیں ہے تو وہ سفر 28 میل جو کہ 44 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے، وہ سفر طے کرتا ہے، زوال سے پہلے لوٹ آتا ہے تو روزہ ٹھیک ہے، آ کے نیت کر لے۔ اگر زوال کے بعد سفر کرتا ہے تو پھر وہ کہیں بھی چلا جائے، دور دراز کا سفر چلا جائے، ایئر بس پہ سفر کر لے، دور کسی اور کنٹری میں بھی چلا جائے تو روزے کو پرابلم نہیں ہے، جہاں پہنچتا ہے اس وقت کے مطابق روزے کو افطار کر دیتا ہے تو روزہ اس کا ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ، رسول، اہل بیت رسول، معصومین کی بارے میں کوئی جھوٹی نسبت دیتا ہے اللہ کی طرف، اور چادہ معصومین کی طرف جھوٹی نسبت دیتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس لیے روزہ کہتا ہے کہ تو اپنی زبان کو صاف کر، سوچ سمجھ کے گفتگو کر۔ اور اگر بندہ غوطہ لگاتا ہے کسی حوض میں، کسی نہر میں، اس سے بھی روزے کا بطلان ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ بندہ شوگر کا مریض ہے، گردے کا مریض ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے، پروان چڑھا سکتا ہے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق، اور اپنی صحت توانائی خود بہتر سمجھتا ہے، تو اس میں اسے کوئی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اسے، تو وہ انجیکشن وغیرہ لگاتا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر بلڈ دیتا ہے تھوڑا شوگر کے لیے چیک کرنے کے لیے، یا اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور کچھ مکروہات ہیں، مثلا چاہیے کہ مسواک اگر تر ہے تو وہ مکروہ ہے، اگر خشک ہے تو وہ مسواک منہ میں ڈالی ہے تو اتنی دیر جب تک وہ مسواک کرتا رہے منہ سے باہر نہ نکالے، وہ منہ کے اندر ہی رکھے تو اس میں حرج نہیں ہے خشک ہو تو۔ اگر تر ہے تو اس کا بھی یہ خیال رکھنا ہے اس کا اثر جو ہے وہ حلق میں نہ جائے۔ یعنی اس کے علاوہ چونکہ اس میں سارے اس کی مکروہات اور مستحبات اور واجبات عرض کروں تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، یہ چند چیزوں پہ میں نے اشارہ کیا ہے۔ جو روزہ دار ہے وہ کوشش کرتا ہے پہلے بھی، مزید اگر کوئی اس کے علاوہ پرابلم ہو تو وہ صاحبان علم سے رابطہ کر سکتا ہے، اور ہماری جو اپنے مرجع ہے جس کی تقلید کرتا ہے اس کی توضیح دیکھ کے، توضیح المسائل میں رجوع کر کے، نہ سمجھ آئے تو کسی صاحب علم کی طرف رجوع کر کے اپنے اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ چونکہ ماہ مبارک ایک ایسا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں، میں اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ خالق کائنات نے یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ بخشش کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ ہمیں خوش نصیبی سے ہمیں عطا ہوا۔ اگلا ماہ مبارک معلوم نہیں ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، تو ہر انسان کو چاہیے جب وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کو ہے جو پکارے میں اس کا جواب دیتا ہوں، تو وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ یہ رحمتوں کے مہینے میں، بخشش کے مہینے میں، مغفرت کے مہینے میں بندہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، بندہ متوجہ بے خدا ہو جائے، متوجہ بے رسول ہو جائے، اور اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے۔ ویسے تو ہر پوری زندگی پڑھنا چاہیے، لیکن ماہ مبارک میں کچھ ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ
کتنا اس مالک نے انسان کو اجر کے لیے کتنا سستا کر دیا اجر کہ بندہ جو ہے متوجہ بے خدا ہو۔ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام اپنے ناظرین سامعین کی خدمت میں، قرآن پاک پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، بلکہ روز محشر کہا جائے گا کہ جو جنت میں مدارج ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ کون ہے جو قرآن کی آیات پڑھتا جائے اور جنت میں اپنے مدارج جو ہیں وہ بلند کرتا جائے۔ قرآن کی تلاوت ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن ہے، ہمارے مذہب کی بیس قرآن ہے، اس لیے ہمیں چاہیے قرآن سے تمسک رکھیں، اور کوئی مسئلہ کوئی دین دیانت اگر مجھے نہیں پتا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کسی دیندار سے پوچھوں، کسی صاحب علم سے پوچھوں، فنکار کی طرف نہ جاؤں۔ بعض لوگ فنکار ہوتے ہیں، ان کو قرآن کا نہیں پتا، انہیں حدیث کا نہیں پتا، اور قرآن و حدیث گرامر کو نہیں جانتے، وہ اپنے قیاس حرام ہے مذہب تشیع میں۔ اول من قاسا فہو ابلیس، جس نے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ مذہب صادق آل محمد علیہ السلام میں یہ قیاس حرام ہے فقہ میں۔ تو کوشش کی جائے تاکہ انسان اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے مستفید ہو، اور اپنے پیاروں کو بھی یاد رکھے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور یہ اپنے ملک قوم ملت کے لیے دعا کریں۔ جب وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اور خالق کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے یہ دعا مانگے، یہ کرونا جیسی وبا جو ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس سے نجات کے لیے اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ الشریف کے ظہور کے تعجیل کے لیے، اور اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے گزشتگان کے مغفرت کے لیے، اپنے والدین اور عزیزوں کے مغفرت کے لیے، یہ اس ماہ مبارک میں دعا کی جائے، اور صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق اس کرونا جیسی وبا سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمارے بزرگان کی مغفرت فرمائے، اور امام زمان کے ظہور میں اجل اللہ تعالیٰ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں اپنے عزیزوں کے ساتھ اپنے مومنین کرام کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر میں پاک 14 کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ اہتمام کیا اور میری آواز تک، آپ سامعین ناظرین تک میری آواز کو پہنچایا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تعجیل ظہور امام زمان یوسف زہرا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔